ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر ختم قادریہ شریف اور قصیدہ غوثیہ شریف کے کچھ فوائد و برکات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ختم قادریہ کا جو نذرانہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن و احادیث کی روشنی میں بالکل جائز اور درست ہے. ختم قادریہ شریف کی فضیلتیں اور اس کے فوائد و برکات بے شمار ہیں. ایک تو اس لیے بھی کہ اس میں قرآنی آیات ہیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ جن کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں میں سے اور مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے آتے ہیں. تحفہ اثنا عشریہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد طاہرہ کو، یعنی پاک اولادوں کو، تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتی ہے، اور امور تکوینیہ کو، یعنی جو کام اللہ کے بندوں سے ہو سکتے ہیں، ان تمام امور کو مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے وابستہ جانتی ہے، اور ان کے نام پر فاتحہ درود، صدقات، نذر و نیاز اور منت رائج و معمول ہے. یعنی ان کی بارگاہ میں صدقات، نذر و نیاز کے جو بھی ثواب ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں پیش کرنے والے کو ملا کرتی ہیں. ختم قادریہ شریف کی جو مجلس ہے، اس حوالے سے سیدنا شیخ اسماعیل بن محمد سعید قادری جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوراد و وظائف، جو ختم قادریہ میں اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہوئے آپ نے کتاب لکھی الفیوزات الربانیہ فی الماسر والاوراد القادریہ. یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں شیخ محترم نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی زندگی اور آپ کے معمولات وغیرہ بیان کرتے ہوئے صفحہ 70 پر ختم قادری کے نام سے باقاعدہ ایک ہیڈنگ لکھی ہے، اور اس کے تحت قرآن پاک کی بعض آیات ہم بھی آپ دیکھیں تو اس میں اسی پڑھتے ہیں. پہلے درود غوثیہ پڑھتے ہیں، پھر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جو ہے علم نشرح کی سورہ تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اوصاف، صفات، اسماء صفاتی جو ہیں، یا باقی انت الباقی، یہ پڑھتے ہیں. پھر رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، پھر خلفائے اربعہ جو ہیں ان کی بارگاہ میں ہم استغاثہ کرتے ہیں، پھر سرکار بغداد کی بارگاہ میں کرتے ہیں. یہی ترتیب ہے اس کے اندر. تو آپ نے ترتیب دیتے ہوئے قرآن پاک کی بعض آیات لکھی ہیں اور مخصوص وظائف کا ذکر کیا، اور فرمایا
کہ مشکل ترین حالات سے نجات اور جملہ ظاہری و باطنی مقاصد حقہ کی تکمیل کے لیے مذکورہ وظیفے کو پڑھنا مثل اکسیر ہے. یہ یعنی اکسیر کہتے ہیں انگلش میں اینٹی بائیوٹک کو. ٹھیک ہے, انگلش سے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, کاش کی وہابی بھی سمجھ جائے. اکسیر کہتے ہیں کسی چیز کے توڑ کو فوراً کام کرے. تو انگلش دوائیوں میں ایسی دوائی کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی بائیوٹک, فوراً کام کرنا. تو انہوں نے لکھا کہ یہ ختم قادریہ شریف پڑھنا یہ تمام ظاہری اور باطنی مقصدوں کی تکمیل کے لیے اکسیر کی طرح ہے, یعنی اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے فوائد و برکات بے شمار عطا فرماتا ہے. انہی اوراد و وظائف پر مزید بعض استمدادی اشعار بھی مرتب کیے گئے, جیسے یا رسول اللہ, استمداد ہے اس کے اندر, مدد, یا غوث الثقلین, یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ تعالی. اس طرح سے جو استمدادی کلمات ہیں یعنی جن میں مدد مانگی جا رہی ہے, یہ کلمات قصید غوثیہ شریف. ابھی میں قصید غوثیہ کی کچھ باتیں بتاؤں گا. سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھنے پر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب ختم قادریہ میں یہ بھی تو پڑھا جا رہا ہے. جو لوگ ختم قادریہ کو غلط کہتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ تو کسی چیز کو غلط کہنا یہ تمہاری عقل کا کام نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و حدیث میں غلط کہا گیا یا نہیں کہا گیا ہے, یا بزرگان دین نے اور پوری امت نے اس کو غلط کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. پوری امت تو اس سے فیض حاصل کرتی ہے. ایک طبقہ چند لوگوں پر مشتمل سامنے اٹھ کر کے آئے اور کہہ دے کہ یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے, تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو بھی, ہمارے لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بلا وجہ ان کی بات مان کر کے جو فیض تمہیں مل رہا ہے اس سے محروم ہو رہے ہو. اور الحمدللہ جو بھی آج ختم قادریہ شریف کرتے ہیں وہ اس کا فیض ضرور پاتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ فرماتے ہیں کہ ہند و پاک میں اس کا نام وظائف ختم قادریہ ہے, جس کا شجرہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشہور و معروف بزرگ سلطان العاشقین صاحب البرکات شیخ المشائخ سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی قادری مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ برکت اللہ مارہرہ شریف, ان کے جو والد گرامی تھے حضرت سیدنا شاہ اویس قادری بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہما سے جو آج ترتیب ہے, یعنی اپنے زمانے کے اندر شیخ اسماعیل بن سعید قادری نے کچھ اوراد و وظائف بڑھائے, اور آج جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں یہ شاہ برکت اللہ عشقی مارہروی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سیدنا شاہ اویس قادری بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ترتیب دیا. تقریباً آج 400 سال کا زمانہ گزر رہا ہے کہ جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں تو سیدنا شاہ اویس قادری بلگرامی سے لے کر کے آج تک 400 سال سے الحمدللہ صوفیاء کرام, بزرگان دین, مشائخ مارہرہ اور مشائخ بریلی اور مشائخ بلگرام, یہ تمام سادات کرام, مشائخ کرام, اولیاء کرام اسی ترتیب سے ختم قادریہ شریف پڑھتے چلے آئے الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے اندر جو ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے قصید غوثیہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کلمات ملتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا, اللہ کی بارگاہ میں قریب رہنے والے بندے, اللہ ان بندوں پر ایسا خاص کرم کرتا ہے کہ ان بندوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور ان کے قلم سے جو کلمات ظاہر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کا ان کے اللہ رب العزت کے خاص بندوں پر کرم ایسا ہوتا ہے. اسی میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصید غوثیہ بھی ہے. قصید غوثیہ جانتے ہو کیا ہے؟ قصید غوثیہ سرکار غوث پاک کے اوپر جو اللہ کا فضل و کرم ظاہر ہوا تھا اور اللہ نے فضل فرمایا,
اسی فضل و کرم کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر ایسا ایسا فضل فرمایا، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا۔ کثیر اولیاء کرام اور بزرگان دین اس مبارک قصیدے کو وظیفے کے طور پر پڑھتے بھی ہیں اور اس سے فوائد و برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے چند فوائد و برکات فتوح الغیب کے اندر صفحہ 174 پر بیان کیا گیا کہ قصیدہ غوثیہ روزانہ بلا ناغہ 11 مرتبہ اگر کوئی اس قصیدے کا ورد کرے، اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور لوگوں کے نزدیک محبوب بن جائے گا۔ 11 مرتبہ، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور اس قصیدے کا ورد اگر کوئی روزانہ پڑھتا رہے، حافظہ میموری مضبوط ہوتی ہے اور کسی چیز کو سمجھنے میں، سبق سمجھنے میں، کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ سمجھنے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص یہ قصیدہ 40 دن تک کسی بھی اچھے مقصد کے ارادے سے پڑھے گا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فضل سے وہ مراد کو ضرور پہنچے گا۔ وہ اس قصیدے کی برکت ہے۔ اور تیل وغیرہ پر دم کر کے آسیب زدہ اور جن والے مریض کے جسم پر اگر مل دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آسیب اور جن وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس قصیدے کی برکتیں بیان کی گئی ہیں اور بے شمار برکتیں ہیں۔ کوئی 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے نا، اگر صرف یاد کر لے اور روزانہ 1 مرتبہ بھی پڑھتا رہے تو اس کے بے شمار فوائد و برکات اس کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں، سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ سرکار غوث پاک کی اب شان جو اللہ نے انہیں دی ہے، خود ان کی زبانی سماعت کیجئے کہ سرکار غوث پاک کو اللہ نے کیسا مقام، اور اسی چیز کا اظہار کیا ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فرماتے ہیں سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، محبت نے مجھے وصل الہی کے یعنی اللہ سے قریب ہونے کے پیالے پلائے، یعنی وہ جام محبت کی بات ہو رہی ہے۔ محبت نے مجھے اللہ کے قریب ہونے کے پیالے پلائے، پس میں نے اپنے خمار محبت کو کہا آ میری طرف۔ ساعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی، کہتے ہیں پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ جب غوث اعظم کی طرف جام الہی، جام محبت الہی کا پیالہ دوڑتا ہوا آیا تو فرماتے ہیں میں اپنے احباب کی مجلس میں یعنی ولیوں کی مجلس میں جام محبت کے نشے سے مست ہو گیا۔ فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی، جب میں نے پیا تو میں نے اولیاء کرام کی ایک خاص قسم ہے جن کو اقطاب کہا جاتا ہے، کہتے میں نے ان تمام اقطاب سے کہا کہ تم میرے حال کے پاس آ کر کے ٹھہر جاؤ اور سب داخل ہو جاؤ کیونکہ تم میرے ساتھی ہو۔ وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ ملالی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہمت اور مضبوط ارادہ کرو اور معرفت کا جام پیو، اس لیے کہ تم میرا لشکر ہو، کیونکہ رسول پاک نے میرے لیے جام محبت کو لبالب بھر دیا ہے۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، کہتے ہیں غوث پاک عشق حقیقی کا نشہ مجھ پر طاری ہونے کے بعد، یعنی جب میں نے وہ جام پیا اور عشق حقیقی جس کو عشق خدا اور عشق رسول کہتے ہیں، جب اس کا نشہ مجھ پر طاری ہو گیا، کچھ جام جب بچا تو میں نے کہا اب تم لوگ یعنی اولیاء کرام میرے بچے ہوئے جام کو پی لو۔ کہتے ہیں غوث پاک لیکن جب انہوں نے میرا بچا کچا جام پیا پھر بھی میرے بلند رتبے کو نہیں پہنچ سکے، وہ یعنی میرا رتبہ اتنا بلند ہوا کہ وہ اولیاء کرام میرے رتبے کو نہ پہنچ سکے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، تم سب اولیاء کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام تمہارے مقام سے بھی اوپر ہے اور میری بلندی ہمیشہ رہے گی۔ یہ قصیدہ غوثیہ کے اندر اظہار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی،
میں بارگاہ الہی میں یکتا اور یگانا ہوں. اللہ نے مجھے با اختیار بنایا ہے اور عظمت و جلال والا خدا میرے لیے کافی ہے. انا البازی اشہب کل شیخ ومن ظافر رجالی اعطی مثالی. کہتے ہیں میں سفید باز ہوں, ہر ولی پر غالب ہوں جیسے سفید پرندہ دیگر پرندوں پر غالب ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں ایسے ہی تمام ولیوں پر غالب ہوں. بتاؤ کون ہے تم اولیاء کرام میں ایسا جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہو. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ پر جو اللہ کا فضل تھا, آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بتاؤ کون ہے تم اولیاء کرام میں میرے جیسا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا ہو. اب یہ پورا قصیدہ میں نہیں پڑھتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس میں سے ایک دو چند اشعار اور پیش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ. کہتے ہیں مالک کائنات نے مجھے تمام اقطاب پر ولیوں پر حاکم بنایا ہے. اگر ولیوں پر کسی کا حکم نافذ ہوتا ہے تو میرا حکم نافذ ہوتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے. فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ. اللہ نے مجھے رازوں کا علم عطا فرمایا, رازوں کا علم. اور کہتے ہیں یہ رازوں کا علم ایسا علم ہے اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈال دوں تو سارے دریاؤں کا پانی زمین میں سوکھ جائے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. یعنی وہ پانی بھی وہ راز برداشت نہ کر سکے جو اللہ کے فضل سے غوث اعظم نے برداشت کر لیا اس کو. فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اور اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں مل جائے اور ایسا مل جائے کہ پہاڑ میں اور ریت میں کوئی فرق باقی نہ رہ جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ. اور اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو وہ میرے راز سے بجھ کر کے بالکل ٹھنڈا ہو جائے. وہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اور اگر میں اپنے راز کو مردے پر ڈال دوں تو مردہ فوراً اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے قصیدہ غوثیہ. ہم تو عربی میں سنتے نا, پتہ کیا چلتا ہے, لیکن جو مطلب جانتا ہے نا اس کو لطف آتا رہتا ہے. اس میں کیسے کیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو جو اللہ نے آپ پر کیا آپ نے خود بیان فرمایا. کہتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعالی. مہینے جو گزرتے نا, مہینے اور زمانے, یہ سال, کہتے مہینے اور زمانے جو گزرتے اور ختم ہوتے ہیں یقیناً یہ آتے جاتے ہیں مگر بلا شک و شبہ یہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. یہ مہینے یہ سال میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي. اور یہ مہینے اور یہ سال میرے پاس میں آ کر کے مجھ کو موجودہ اور آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں. لہذا اے میری کرامتوں کو انکار کرنے والے جھگڑے سے باز آ جا. فرماتے اچھا یہاں پر کچھ یوٹیوب پر ایسی تقریریں ملتی ہیں کہ مہینے اور سال غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے اجازت لیتے ہیں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں. اگر وہ اجازت دے دیں تو مہینہ اور سال آتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ سرے سے غلط ہے. اور کچھ وہابیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ مہینے بھیج رہا ہے, اب وہ مہینہ غوث اعظم سے اجازت لے گا, اگر وہ اجازت دیں گے تب نکلے گا. دونوں میں فرق ہے. سرکار غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ مہینہ مجھ سے اجازت لیتا ہے یا سال مجھ سے اجازت لیتی ہے. یہ کہا کہ یہ سال اور مہینے گزرتے ہیں, یہ میرے پاس آ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں مہینہ ہوں اور فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے, میں یہ سال ہوں اور اس سال یہ ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ مہینہ اور سال غوث اعظم کو یہ بتا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے اندر یہ ہونے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہینہ اور سال غوث اعظم سے اجازت لے کر کے جاتے ہیں, اگر وہ اجازت دیں تو ظاہر ہوں گے, نہ اجازت دیں تو ظاہر نہیں ہوں گے. یہ بالکل غلط ہے یہ. اور نہ کسی بزرگ نے یہ بیان کیا ہے.
بیان کرنے والا خود ذمہ دار ہے، نہ غوث اعظم نے بیان کیا ہے. لہٰذا میں نے اسی لیے ابھی میں بتا رہا ہوں تو میں نے فرق واضح کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ حریم مسجد کے امام صاحب نے بھی بیان کر دیا ہے. تو یاد رکھ لینا میں کیا بیان کر رہا ہوں. میں اپنے بیان کیے ہوئے کا ذمہ دار ہوں. مہینہ یا سال بارگاہ غوث اعظم میں اجازت نہیں لیتے ہیں. بارگاہ غوث اعظم میں جا کر کے مہینے اور سال یہ بتاتے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا واقعہ ہونے والا ہے. تو غوث اعظم فرماتے جب یہ مہینے اور سال اللہ کے فضل سے مجھ کو بتا کر کے جا رہے ہیں، اب اگر میں کہہ دوں کہ فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے، فلاں سال میں یہ ہونے والا ہے، تو میری کرامتوں کا انکار کرنے والے جھگڑے سے باز آ جا. یہ علم تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے جو میں تجھ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے اس کا مطلب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا. خیر اب اس کے اندر تقریباً جو ہے 31-32 اشعار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے مہینے میں قصیدہ غوثیہ کے اور اشعار پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. بس اتنی گزارش ہے کہ اس قصیدے کو یاد کر لو. اگر زبانی یاد کر سکتے ہو، علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر اس قصیدے کو پڑھا جائے تو عربی عبارت پڑھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. عربی پڑھنے کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے. الحمدللہ اس گنہگار نے اور فقیر قادری نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فضل، اس لیے کہ نام بھی انہی کی غلامی میں ہے میرا. دوران طالب علمی ہی میں نے اس پورے قصیدے غوثیہ کو زبانی یاد کر لیا تھا. الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں میں اکثر زبانی ہی پڑھتا ہوں اور بڑا لطف آتا ہے اس کے اندر. تو اس لیے اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا. اور کیا کرو معلوم ہے، اب رات کا عمل تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ کل سے شروع کر دیجئے. میں بھی شروع کر دیتا ہوں اور آپ بھی شروع کر دیجئے. اور عمل یہ ہے کہ اگر یہ قصیدہ غوثیہ یاد ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرو. اور جب تک یاد نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو کل ہم پڑھیں گے ہی، اس کو ریکارڈ کر لو. رات میں سوتے وقت وضو بنا کر کے اس کو سنو، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں سر جھکا کر، سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ حرام ہے اللہ کے علاوہ. عبادت کا تو کفر ہے، تعظیم کا بھی سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے. جب امام الانبیاء کو سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی اور کو سجدہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اپنی گردن جھکانی ہے، سر جھکانا ہے، اور 11 مرتبہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے آپ کا سر کتنا بلند ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہوگا. نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو چھوٹی موت کہتے ہیں. بندہ سو گیا، پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے، تو کم سے کم ان کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کر کے سو. اگر سوتے سوتے بھی موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. آپ لوگ کل مغرب کے بعد میں آنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کل مغرب کے بعد ختم قادریہ شریف ہوگا. پانی لے آئیں دم کے لیے. باہر جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا. اور رائی کا تیل لے لیں دم کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ بھی پڑھا جائے گا، ختم قادریہ شریف بھی پڑھا جائے گا. تو تیل پر بھی دم کر دیں گے، اس کو لگائیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.